باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین کرام، خواتین و حضرات، آج ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ ملک کے دوسرے رکوع کے مضامین کا بیان کریں گے۔ یہ دوسرا رکوع آیت نمبر 15 سے لے کر آخری آیت نمبر 30 تک ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سورہ ملک کے پڑھنے کے بہت زیادہ فضائل ہیں، اس کو سمجھ کر پڑھا جائے اور بھی برکات نصیب ہوں گی۔ تو مقصد ہمارا یہی ہے کہ اس کا ترجمہ کیا جائے اور اختصار کے ساتھ اس کے مضامین کو بھی بیان کر دیا جائے۔ آئیے آج سورہ ملک کی آیت نمبر 15 سے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے کہ هو الذی، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، جعل بنا دیا، کر دیا، لکم تمہارے لیے، الارض زمین کو، جس نے زمین کو بنا دیا تمہارے لیے، ذلولا نرم، تابع، جس نے کر دیا تمہارے لیے زمین کو تابع، تمہارا فرما بردار اور نرم بنا دیا زمین۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فمشو، تو تم چلو، فی مناکبہا، اس کے راستوں میں، تو اس کے جو راستے ہیں ان میں چلو، وَکُلُوا، اور کھاؤ، من رزقہ، اس کے رزق میں سے، جو رزق اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں کھاؤ، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف اٹھنا ہے، پھر قبروں سے تم نے اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ تو یہاں پر رب العالمین نے آیت نمبر 15 جو آپ کے سامنے ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے زمین کو نرم اور مسخر بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہ لفظ خاص طور پہ یہ جو ہے ذلولن کا لفظ، یعنی زمین کو ہم نے تمہارے لیے ذلول بنا دیا۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ زمین نرم ہے، تابع ہے۔ اگر زمین بہت سخت ہوتی، پتھریلی ہوتی تو اس پر چلنا بہت دشوار ہوتا۔ اگر انتہائی سخت ہوتی تو زمین کو کھودا ہی نہ جاتا، اس پر عمارتیں بنانا دشوار ہوتا۔ اگر یہ زمین سونے، چاندی، لوہے اور پیتل کی طرح بنی ہوتی تو گرمیوں میں تو کتنی گرمی ہو جاتی کہ زمین پر چلنا ہی مشکل ہو جاتا، اور سردیوں میں اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس پر بیٹھنا ہی مشکل ہو جاتا۔ تو رب العالمین نے زمین کو نرم بنایا ہے اور تم چلو اس کے راستوں پر۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ، پیو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جس کا رب العالمین نے ذکر فرمایا۔
اس کے بعد آیت نمبر 16 ہے، جس میں رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرمایا اور آسمان کی نسبت کا ذکر کیا۔ حالانکہ ناظرین کا رب العالمین زمینوں کا بھی قدرت ہے، اس کی سلطنت زمین پر بھی ہے، آسمان پر بھی ہے، لیکن یہاں بطور خاص آسمان کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ترجمہ پہلے سماعت فرما لیں۔ اَأَمِنْتُمْ، کیا تم بے خوف ہو گئے، یعنی کیا تم امن میں آ گئے؟ یعنی رب العالمین کی ذات کے بارے میں تمہیں ڈر ہونا چاہیے، نڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اَأَمِنْتُمْ، کیا تم بے خوف ہو گئے، من اس سے جو فی السماء آسمان میں، یعنی آسمان میں کا مطلب یہ کہ اس کی سلطنت آسمان میں ہے۔ زمین چونکہ ادنا ہے، آسمان بلند ہے، اعلیٰ ہے، تو رب العالمین کی جب شان بیان کی جاتی ہے تو اعلیٰ کی نسبت دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھایا گیا تو جو منکرین ختم نبوت ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آسمان کا لفظ کہاں ہے؟ تو یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا، جو ختم نبوت کا یہ عقیدے کے حوالے سے سمجھنا چاہیں، انی متوفیکا و رافعک الیہ، تو وہاں پر جو اللہ فرماتا میں اپنی طرف عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا، تو یہاں بعض کہتے ہیں یہ آسمان کہاں ہے، تو یہاں دیکھ لیجئے رب العالمین اپنے لیے نسبت جو ہے وہ اعلیٰ کی، چونکہ آسمان بلند ہے تو رب العالمین آسمان کا یہاں ذکر فرما رہا ہے۔ اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے، من فی السماء، جو آسمانوں میں ہے، مطلب یہ ہے کہ جس کی سلطنت آسمان میں، اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے، ہر مقام پر، کوئی مقام اس سے خالی نہیں ہے۔ تو رب العالمین اپنی قدرت کاملہ کا، اپنی سلطنت کا ذکر فرما رہا ہے۔ آگے فرمایا اَن یخسف بکم الارض، اگلا لفظ کیا ہے؟ اَن یخسف، اس بات میں کہ وہ دھنسا دے، بکم الارض، زمین میں، تم کو زمین میں دھنسا دے۔ آیت نمبر 16 ابھی بیان کر رہا ہوں۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، فَإِذَا تو اچانک، ہِیَ وہ یعنی زمین، تمور کانپنے لگے، یعنی تمہیں زمین پر دھنسا دیا جائے تو یہ زمین پر کپ کپاہٹ طاری ہو جائے اور زمین کانپنے لگے۔ آیت نمبر 16 آپ کے سامنے ہے، ترجمہ اس کا میں پڑھتا ہوں۔ کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جس کی سلطنت آسمان میں ہے، اس بات میں کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے تو زمین اچانک کانپنے لگ جائے۔ تو یہاں پر رب العالمین نے اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ فرمایا کہ کیا تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے۔ اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں آسمان کا ذکر اس لیے کیا کہ قوموں پر جو عذاب آیا تھا تو وہ آسمان سے آیا تھا، اس کی رحمت اور نعمت بھی نازل ہوتی ہے تو آسمان سے نازل ہوتی ہے، تو یہ یہاں پر تذکرہ فرمایا گیا۔ اور پھر رب العالمین نے اپنی نسبت آسمان کی ہے۔ حدیث پاک ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رحم کرنے والوں پر رحمان رحم کرتا ہے، تم زمین والوں پر رحم کرو اور آسمان والا تم پر رحم فرمائے گا۔ تو رب العالمین نے اپنی نسبت اعلیٰ کی طرف کی ہے، آسمان کی طرف رب العالمین نے اپنی نسبت فرمائی ہے۔ اسی طرح سے اگلی آیت ہے، آیت نمبر 16 کے بعد آیت نمبر 17، اس میں بھی رب العالمین نے آسمان کا تذکرہ فرمایا ہے۔
اَأَمِنْتُم مَّن فِی السَّمَاءِ، یا تم بے خوف ہوگے اس سے جو آسمان میں ہے۔ اب عذاب کا ذکر پھر آگے، یہ آیت نمبر 16 تھی، اب آیت نمبر 17، اَن یُرْسِلَ، کہ وہ بھیجے، علیکم، تم پر، حاسبہ، پتھراؤ، کہ رب العالمین تم پر پتھر بھیجے، پتھراؤ کی بارش کر دے، فَسَتَعْلَمُونَ، تو پھر ان قریب تم جان لوگے، کیفا، کیسا، نذیر، میرا ڈرانا، تو ان قریب تم جان لوگے کہ میرا ڈرانا کیسا ہے۔ یہ آیت نمبر 17 ہے۔ تو رب العالمین فرما رہا کہ اگر آسمان سے میں پتھروں کی بارش کر دوں تو زمین پر تمہیں کون بچانے والا ہوگا؟ جیسے کعبہ کو گرانے والا آیا تو فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو ان کے اوپر ابابیل بھیجے تو وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے بعد ناظرین اکرام آیت نمبر 18 ہے، یہ دیکھیے، وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ۔ وَلَقَدْ، اور ضرور بے شک، کذب، جھٹلایا، الذین، ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، فکیفا، تو کیسا، کانا، ہوا، نکیر، میرا انکار۔ اس سے پہلے جو لوگ تھے تو انہوں نے جھٹلایا تو میرا انکار کیسا ہوا، مطلب جب انکار کیا تو تباہ و برباد ہو گئے، ان پر رب العالمین کا عذاب آیا۔ اس کے بعد رب العالمین آیت نمبر 19 میں پھر اپنی ایک اور قدرت کاملہ کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ یہ پرندے جو تم اڑتے ہوئے دیکھتے ہو، پر پھیلاتے ہیں، پروں کو سکیڑتے ہیں، پرواز کرتے ہیں، اور آج کے دور میں تم ہوائی جہاز دیکھتے ہو، کتنے ہیوی اور ٹنوں وزن کے ساتھ وہ ہوا میں پرواز کر رہے ہیں، تو یہ ان کو روکے رکھنے والی ذات رب العالمین کی ذات ہے۔ آئیے اس آیت مقدسہ 19 کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اولم، کیا انہوں نے نہ دیکھا، الی الطیر، پرندے کی طرف، اور طیر کسے کہتے ہیں؟ پرندے کی طرف کیا انہوں نے نہیں دیکھا، فوقہم، اپنے اوپر، صافات، پر پھیلائے ہوئے، وَيَقْبِضْنَ، اور سمیٹے ہوئے۔ صافات کا معنی پروں کو پھیلانا، اور یقبضن کا معنی پروں کا سمیٹنا۔ تو جو پرندے ہیں، جو پرندہ ہے وہ پروں کو پھیلاتا بھی ہے اور پروں کو سمیٹتا بھی ہے۔ تو فرمایا گیا، کیا انہوں نے اپنے اوپر پر پھیلاتے ہوئے اور سمیٹتے ہوئے پرندے نہ دیکھے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، سبحان اللہ، ما یمسکہن، نہیں روکتا انہیں، الا الرحمن، مگر رحمان، سوائے رحمان کے انہیں ہوا میں کوئی نہیں روکتا۔ یہ جو پرواز کر رہے ہیں یہ رب العالمین کی قدرت کاملہ ہے، اور فرمایا انہ بکل شیء بصیر، انہ، بے شک وہ، بکل شیء، ہر چیز کو، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے۔
رب العالمین ہر شے کو خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ پرندے جو ہوا میں اڑتے ہیں تو اصل طاقت والا، روکنے والا، حقیقی قدرت والا اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو ان پرندوں سے آپ مثال موجودہ دور میں جو ٹنوں وزنی ہوائی جہاز، کوئی یہ سمجھے کہ محض مشینوں سے یا انجنوں سے اڑ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی میری قدرت کاملہ ہے۔ اس پر بھی غور اور تدبر کرو کہ یہ لوہے کا ہوا میں اڑ جانا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اب آیت نمبر 20 کی طرف چلتے ہیں۔ آئیے اس کا ترجمہ بھی سماعت کرتے ہیں۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن ان الکافرون الا فی غرور۔ آیت نمبر 20 ہے، امن یا کون ہے، ھذا الذی ھذا یہ، الذی جو، ہوا وہ، جندن لشکر، لکم تمہارے لیے، ینصرکم جو مدد کرے تمہاری، من دون الرحمن رحمان کے مقابلے میں، ان الکافرون نہیں کافر، الا مگر، فی میں غرور دھوکا۔ جیسے علامہ نے کہا نا کہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، تم نے دھوکے کا سودا کیا۔ تو غرور کا معنی دھوکا۔ لفظی ترجمہ آپ نے سماعت کیا، اب اس کا پوری آیت کا ترجمہ میں پیش کرتا ہوں۔ یا وہ کون سا تمہارا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا، کافر صرف دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رب العالمین کے مقابلے میں رحمان میں کوئی لشکر نہیں ہے، کوئی فوج نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے جو اللہ کے خلاف کسی کی مدد کر سکے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی طاقت اور کوئی قوت نہیں ہے، وہی خالق حقیقی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں اگر تم کسی کو اپنا مددگار سمجھ رہے ہو تو وہ تو مکڑی کے جالے کی طرح ہے، طالب بھی کمزور ہے اور مطلوب بھی کمزور ہے۔ تو کافر لوگ جو دنیا کی چند روزہ زندگی میں اللہ کے مقابلے میں آئے بیٹھے ہیں تو یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ چند روزہ عارضی زندگی ہے، اصل طاقت تو وہی ہے جو شروع میں سورہ ملک میں بیان کر دیا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد معزز ناظرین کرام آیت نمبر 21 میں رب العالمین پھر اپنی قدرت کاملہ کا ذکر فرما رہا ہے کہ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امن یا کون ہے، ھذا الذی یہ جو، یرزقکم روزی دے تمہیں، رزق دے تمہیں، ان امسک رزقہ اگر وہ اللہ روک لے، اگر وہ روک لے رزقہ اس کا رزق، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کا رزق روک لے تو کون ہے جو اس کو رزق لا کر دے؟ اللہ اگر روزی بند کر دے، اللہ اگر لباس سے زندگی تنگ کر دے تو تمہیں کوئی رزق دے نہیں سکتا ہے، تمہاری اس مشکل کو کوئی آسان نہیں کر سکتا ہے۔ یا کون ایسا ہے جو تمہیں رزق دے اگر اللہ اپنی روزی روک لے؟ یعنی اگر اللہ رب العالمین کسی کا رزق بند کر دے
اللہ تعالیٰ رزق بند کر دے تو کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ آج جو تجھے مل رہا ہے، کوئی اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، تمہیں روزی مل رہی ہے، کھانے کی توفیق ہو رہی ہے، تمہاری بھوک مٹ رہی ہے، تمہیں پانی مل رہا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل ہے۔ کسی اور کی طرف بھروسہ نہ کرو، توکل کرنا ہے تو رب العالمین پر کرو، وہی ہے جو تمہیں رزق عطا فرما رہا ہے۔ آگے فرمایا بلکہ لجو، وہ ڈھیٹھ بن گئے ہیں، فی عتو و نفور، سرکشی، عتو سرکشی، و نفور نفرت میں، وہ نفرت اور سرکشی میں ہٹ دھرم ہو گئے ہیں، ڈھیٹھ بن چکے ہیں۔ حالانکہ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، زمین کو نرم اس نے تمہیں بنایا جس پر تم چلتے ہو، تمہیں رزق ملتا ہے۔ تو یہ ناظرین کرام آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارا رزق امسا کا رزق ہو، اگر اللہ تعالیٰ رزق روک دے تو تمہیں کوئی رزق دے نہیں سکتا۔ رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن یہ لوگ ڈھیٹھ بن گئے ہیں، ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے، یہ سرکشی میں اور نفرت میں ہٹ دھرم ہو چکے ہیں، ڈھیٹھ بن چکے ہیں، ان کے دلوں میں اب حق نہیں اتر رہا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 سماعت فرمائیے، ترجمہ پہلے سماعت فرما لیں۔ افمن، پھر ادھر تھا امن، اب فرمایا افمن، تو کیا جو یمشی، چلے، مکبن، اوندھا، الٹا، مکبن کا معنی جو چلے اوندھا، علی وجہ ہی، اپنے منہ کے بل، تو کیا جو چلے اوندھا اپنے منہ کے بل، یعنی حق سے دور، سیدھے راستے کی بجائے چلنا تو چاہیے قدموں سے، لیکن یہ الٹا ہو چکا ہے، اوندھا ہو چکا ہے، اپنے منہ کے بل چل رہا ہے۔ یہ مثال دی ہے رب العالمین نے۔ آگے فرمایا اہدا ام من یمشی سویًا علی صراط مستقیم۔ اب ایک تو وہ ہے جو منہ کے بل اوندھا چل رہا ہے، اور دوسرا کردار ہے جس کا ذکر فرمایا گیا یہاں پر، ایک اہدا ام من یمشی سویًا علی صراط مستقیم، ایک کافر ہے اور ایک مومن ہے، ایک ہدایت یافتہ ہے اور ایک ہدایت پر نہیں ہے۔ اس کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں۔ اہدا، وہ زیادہ ہدایت پر ہے، ام من یمشی، یا وہ جو چلے، سویًا، سیدھا، جیسے چلنا ہے قدموں سے، نارمل انداز میں، فطرت کے مطابق، علی صراط مستقیم، سیدھے راستے پر۔ یعنی دو کردار ہیں، ایک وہ شخص ہے جو اپنے منہ کے بل چل رہا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی ایک مثال بیان فرمائی ہے۔ اس مثال کا مقصود یہ ہے کہ کافر گمراہی کے میدان میں اس طرح حیران اور سرگرداں جاتا ہے کہ نہ اسے منزل کا پتہ، نہ اسے مقصد کا پتہ، اور منہ کے بل چل رہا ہے، اور مومن آنکھیں کھول کر سویًا، سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر چلتا ہے۔ تو یہ جو الٹا چلنے والا ہے یہ تباہ و برباد ہو چکا ہے، یہ فطرت کے خلاف ہو چکا ہے۔ یہ آیت نمبر 22 کے مضامین تھے۔ اس کے بعد آئیے آیت نمبر 23 کی طرف چلتے ہیں۔ قل،
تم کہہ دو، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرما دو، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، انشأکم پیدا کیا تمہیں، وجعل اور بنایا، لکم تمہارے لیے، بنائے تمہارے لیے، السمع کان یعنی سننے والے، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ آنکھیں اور دل، الافئدہ سے مراد دل۔ یہ تین آرگن ہے جن کا ذکر رب العالمین نے فرمایا۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھیں اور دل۔ یہاں میں یہ بھی عرض کرتا چلا جاؤں کہ ماں کے پیٹ میں بچہ پہلے سنتا ہے پھر دیکھتا ہے۔ دیکھنا تو کیا آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو قوت سماعت پہلے ہے۔ اور یہاں صوفیہ اکرام فرماتے ہیں کہ دل کے بھی دو دروازے ہیں، دو کھڑکیاں، ایک کان ہے اور ایک آنکھیں۔ آج بھی دیکھ لی، آڈیو ہے اور ویڈیو ہے، یا بندہ سنتا ہے یا پھر دیکھتا اور سنتا ہے۔ تو رب العالمین فرما رہا ہے، کل فرما دو وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنایا، قلیلا ما تشکرون، لیکن بہت تھوڑے ہیں جو شکر کرنے والے ہیں۔ یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے۔ جن کے کان نہیں ہیں ان سے پوچھئے، جو بہرے ہیں، جو سن نہیں سکتے اور جو نابینا ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کان اور آنکھیں اور دل تمہیں دیے ہیں، دل تمہیں دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد ناظرین کر آیت نمبر 24 کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں رب العالمین نے پھر اپنی قدرت کا تذکرہ کیا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہیں کان دیے ہیں، تمہیں آنکھیں دی ہیں، ان کانوں سے حق سنو، ان آنکھوں سے حق کو دیکھو اور اس دل میں اللہ کی محبت پیدا کرو۔ کانوں سے قرآن سنو گے تو دل میں اللہ کا نور پیدا ہوگا، آنکھوں سے کعبۃ اللہ، قرآن مجید کے حروف دیکھو گے، جیسے آپ ابھی ٹی وی سکرین پر یہ دیکھ رہے ہیں، تو اس سے دلوں میں تاثیر پیدا ہوگی۔ اس کے بعد آیت نمبر 24 ہے، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قل حضور کے ذریعے سے فرمایا جا رہا، قل فرما دو، قل اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تم فرما دو، ہوا وہی ہے، الذی جس نے، الذی کا معنی جس نے، زارعکم پیدا کیا تمہارے لیے، پیدا کیا، فی الارض زمین میں۔ رب العالمین فرماتا ہے جیسے تمہیں زمین میں جو کچھ زمین میں وہ بھی تمہارے لیے، اور تمہیں بھی زمین میں پھیلایا، تمہیں زمین میں پیدا کیا اور تمہیں زمین میں پھیلایا، وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور لوٹ کر تم نے اللہ کی طرف جانا ہے اور وہ تمہیں اکٹھا کیا جائے گا، اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا، اسی نے پھیلایا ہے اور پھر اکٹھا اسی کی بارگاہ میں تمہیں اکٹھا کر دیا جائے گا، اور اکٹھا میدان معاشر میں سارے اکٹھے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ یہ آیت نمبر 24 تھی۔ یہاں پر بھی رب العالمین نے اپنا قدرت کاملہ کا جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، زمین میں تمہیں پیدا کیا، تمہیں پھیلایا اور پھر تمہیں اکٹھا اللہ کی بارگاہ میں ہونا ہے، اس کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 میں ہے کہ یہ جو کفار ہیں یہ پھر سوال کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، یہ جو منکرین ہیں، جو قیامت کے منکر ہیں، وہ پھر سوال کرتے ہیں، وَيَقُولُونَ مَتَى کب آئے گا، ہذا یہ، الوعد
ھذا الوعد، یہ جو وعدہ کیا گیا ہے، یعنی قیامت کب آئے گی، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ جو کفار ہیں وہ کہتے ہیں کہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو، بتاؤ قیامت کب آئے گی، جو عذاب سے ہمیں ڈرا رہے ہو، یہ عذاب کب آئے گا؟ اس کا جواب آیت نمبر 26 میں دیا جا رہا، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرما دو، قل انما العلم، یہ علم تو صرف عند اللہ، اللہ کے پاس ہے۔ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، اس نے علامات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ارشاد فرما دی۔ تو قیامت کا علم عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، یعنی ذاتی علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں صرف وَإِنَّمَا أَنَا، اور میں صرف نذیر مبین، صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور میں تمہیں ڈر سنانے والا ہوں کہ قیامت آئے گی، اس کی تیاری کر لو، قبر میں جانا ہے تو اس کی تیاری کر لو۔ آیت نمبر 27 کی طرف چلتے ہیں۔ فلما، پھر جب، رعوہ، وہ دیکھیں گے اسے، زلفتاً، قریب، سیئت، تو بگڑ جائیں گے، وجوہ، وجہ ان کی جمع، ان کے چہرے، ان کے الذین کافروا، تو جو کافر ہیں ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ جب اسے قریب دیکھیں گے تو کافروں کے منہ، ان کے فیس، ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ وقیلا، اور ان سے کہا جائے گا، قیامت کا دن آ گیا، جب وہ قیامت کو دیکھیں گے ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، چہرے بگڑ جائیں گے، منہ بگڑ جائے گا، افسردہ ہو جائیں گے۔ وقیلا، اور پھر ان سے کہا جائے گا، ھذا الذی، یہ ہے وہ، کنتم بہ، جس کے ساتھ تم مطالبہ کرتے تھے، یہ ہے وہ عذاب جو تم مانگتے تھے، جس کا مطالبہ کرتے تھے، یہ عذاب ہے، وہ اپنے سامنے دیکھ لیں گے عذاب۔ آیت نمبر 28 کی طرف چلتے ہیں۔ قل، یہ قل پہلے بھی آیا، اب پھر قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو، ارائیتم، قل کا معنی تم کہو، ارائیتم، بھلا دیکھو، ان، اگر، اہلکنی اللہ، اہلکنی اللہ، اگر ہلاک کر دے مجھے، ومن معی، اور اسے جو میرے ساتھ ہو، یعنی مجھے ہلاک کر دے یا جو میرے ساتھ اس کو ہلاک کر دے، او رحمنا، یا وہ رحم فرمائے ہم پر، یعنی اصل طاقت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ چاہے تو کسی کو ہلاک کر دے، چاہے تو کسی پر رحم فرما دے۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ، یجیرو، بچا لے گا، تو کون ہے یجیرو، بچا لے گا، الکافرین، کافروں کو، من عذاب علیم،
اس دردناک عذاب سے کون بچا لے گا؟ تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا رحم فرما دے، یعنی اصل طاقت بچانے کی، رحم فرمانے کی، ہلاک کرنے کی طاقت اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہے تو کون ہے جو بچا لے گا کافروں کو عذاب علیم سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی کسی کو عذاب سے بچا نہیں سکتا ہے۔ کفار مکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی وفات کی آرزو رکھتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ آپ ان کفار سے فرما دیں کہ تمہاری آرزو کے مطابق اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے صحابہ کو وفات دے دے، یا اللہ تعالیٰ تمہارے مقابلے میں ہماری مدد فرمائے۔ دونوں صورتوں میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ پہلی صورت میں تو یہ ہوگا کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، اور دوسری صورت میں اللہ تعالیٰ کا ہماری مدد کرنا ہم پر خاص رحمت ہوگا۔ یہ تو اللہ، یعنی دونوں صورتیں ہوں گی تو اہل ایمان پر، یعنی مقصد یہ ہے کہ موت بھی اللہ کی رحمت ہے اور بچانا، مدد کرنا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ مومن دنیا میں رہے تب بھی اللہ کی رحمت میں، یا دنیا سے چلا جائے آخرت میں تو وہ بھی جنت کے مقامات اسے نصیب ہوں گے۔ لیکن جہاں تک منکرین کا معاملہ ہے، کفار کا معاملہ ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ کون بچائے گا ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے؟ آیت نمبر 29 کی طرف چلتے ہیں، آخری 2 آیات رہ گی۔ قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو، قل ہوا وہ الرحمن آمنا بہی، جس پر ہم ایمان لائے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دو، تم کہو کہ وہی رحمان ہے، ہم ایمان لائے اس پر۔ وعلیہ توکلنا، اور اسی ذات پر ہم نے توکل کیا۔ ایمان بھی اسی پر لائے، بھروسہ بھی اسی کا ہے، توکل بھی اسی کا ہے۔ اس کے کسی دشمن سے، من دون اللہ سے ہمیں کوئی نہ توکل ہے نہ بھروسہ ہے۔ بھروسہ ہے تو فقط اللہ پر ہے، اللہ کے رسول پر ہے، اللہ کے محبوبوں پر ہے، اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ، تو عنقریب تم جان لوگے، من ہوا، کون ہے وہ، فی میں ضلال، گمراہی، مبین، کھلی گمراہی میں۔ تو عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون ہے۔ تو کھلی گمراہی میں تو کفار ہیں، یہ آیت نمبر 29 میں، کہ تم عنقریب تم جان لوگے کون ہے وہ جو کھلی گمراہی میں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے منکر ہیں، رسول کریم کے منکر ہیں، قیامت کے دن کے منکر ہیں، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ تو معزز ناظرین کرام، سورہ ملک کی آخری آیت مقدسہ کا ترجمہ آپ کے سامنے۔ قل، یا دوسرا رکوع بھی ختم ہو رہا ہے، قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم فرماؤ، تم کہو، ارائیتم، بھلا تم دیکھو، ان، اگر، اصبح، صبح کے وقت، جب صبح کا وقت ہو جائے، جب صبح ہو، مارننگ ٹائم، فجر کے وقت جب بندہ اٹھتا ہے، ماؤکم، تمہارا پانی، تمہارا پانی سے مراد ہے ہینڈ پمپ سے، یا پانی صبح نکالتے ہو ٹیپ سے پانی آتا ہے، غورن، زمین میں دھنسنے والا، ایسا پانی جو زمین میں دھنسنے والا، تم ہینڈ پمپ کرو یا ٹیپ ہو تو وہ نہ نکلے، اور پانی زمین کے نیچے ہو، اللہ کا حکم ہو کہ پانی تم نے زمین سے باہر نہیں آنا۔ فمن، اللہ اکبر، یہ دیکھیے، فمن، پس کون، یاتیکم،
جو لے آئے تمہارے پاس، یاتیکم اس پانی کو لے آئے تمہارے پاس، بماء معین یہ جو بہتا ہوا پانی ہے، چلتا ہوا پانی ہے، جو جاری پانی ہے، بماء معین تو یہ جو پانی چلتا ہے جس کو تم پیتے ہو، روزمرہ کے کاروبار کے زندگی کے معاملات اسی پانی سے چلتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ہر شے کو زندگی ہم نے پانی سے دی ہے۔ تو بتاؤ تمہیں کون پانی لا کر دے گا؟ صبح کے وقت اگر اللہ فرماتا ہم حکم دے دیں کہ زمین کے پانی زمین میں رہے، باہر نہ آ، مطلب یہ رب العالمین کا یہ رزق دینے والا میں ہوں، زمین پر پھیلانے والا میں ہوں، پانی جیسی نعمت دینے والا میں ہوں، تو میری ناشکری مت کرو، میری بارگاہ میں سربہ سجود ہو جاؤ، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، قیامت کے دن کو مانو، یہ دنیا چند روزہ عارضی ہے، تم نے لوٹ جانا ہے یہاں سے۔ یہ صورت آخرت کی فکر پیدا کر رہی ہے، قیامت کے دن کا تذکرہ کر رہی ہے، اور منکرین قیامت کو جھنجھوڑ رہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے منکرین کو جھنجھوڑ رہی ہے۔ آؤ لوٹ آؤ مولا کی بارگاہ میں۔ اور اس سورہ مقدسہ میں رب العالمین اپنی قدرت کاملہ کا تذکرہ بھی فرما رہا ہے کہ جو نہیں مانیں گے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور عام جو سامنے کی مثالیں ہیں، پانی روزانہ ہم پیتے ہیں، لیکن کبھی غور نہیں کیا اگر پانی بند ہو جائے، زمین کے نیچے چلا جائے اور پانی باہر نہ نکلے تو کون سی طاقت ہے جو تمہیں پانی لا کر دے؟ تو سورہ ملک کی آخری آیت مقدسہ میں رب العالمین فرما رہا ہے یہ پانی پلانے والے بھی ہم ہیں، زمین سے پانی نکالنے والے بھی ہم ہیں، اور پھر اس پانی کے اندر مٹھاس اور ٹھنڈک پیدا کرنے والے بھی ہم ہیں، اس پانی سے زندگی دینے والے بھی ہم ہیں۔ تو لوٹا اپنے مولا کی طرف۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ رب العالمین یہ سورہ مقدسہ ہمیں پڑھنے، تلاوت کرنے اور اس کے مضامین کو سمجھنے، غور اور تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور روزانہ سونے سے پہلے اس سورہ مقدسہ کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سراج ٹی وی کے لیے دعا کیجئے، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ پاک برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے۔ اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم